بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ موجودہ زمانے میں اساتذہ اور معلمین کے ساتھ جو بہت ساری باتیں کہی جانی چاہیے، ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دینی مجالس میں جب خواص بیٹھتے ہیں اور علماء جب بیٹھتے ہیں اور اس موقع پر کوئی اصلاحی بات کی جاتی ہے تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ بطور اتہام کے نہیں کہی جاتی ہے، بطور اہتمام کے کہی جاتی ہے۔ آپ نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم توجہ دلا رہے ہیں، فلانی خامی آپ کے اندر ہے اس لیے ہم آپ کو مخاطب بنا رہے ہیں۔ آپ جتنا بھی کر رہے ہیں جی جان سے اس کی قدر ہے۔ اس گئے گزرے زمانے میں جی جان سے اس کی قدر ہے، لیکن زندگی کی آخری سانس تک لا یشبع المؤمن من خیر حتی یکون منتہاہ الجنہ، موجود کی پوری قدر کے ساتھ مطلوب کی ترغیب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ موجود کی پوری قدر کے ساتھ جو ریکوائرڈ اسٹیٹس ہے، جو مطلوبہ سطح ہے تعلیم کی، جو مطلوبہ سطح ہے صفات کی، اس کی ترغیب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری بات، چونکہ دوستوں کا بھی یہی حال ہے اور بہنوں کو تو بعض مرتبہ رواجی پردے کی وجہ سے، حقیقی پردہ تو نہیں، رواجی پردے کی وجہ سے نہ زندہ علماء کی صحبت نصیب ہے، نہ مرحوم کو پڑھنے کی توفیق ہے، نہ باحیات اکابر کی صحبت میں جانے کا شوق ہے، نہ ہی مرحوم اکابر کی زندگیاں تلاش کرنے، محبت میں پڑھنے، تڑپنے سسکنے، والہانہ وابستگی، ان کی چھاپ قبول کر لینے، ذہن و دماغ میں ان کا مثالی ہونا بٹھا لینے، ان سے انتہائی عقیدت نہیں مرکز عقیدت بنا لینے کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ اس وجہ سے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، مقبولین کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے رواجی اثرات ذہن و طبیعت پر ہے، اور رواج میں بھی صحافت کی گندگیاں، سوشل میڈیا کی زہریلی تربیت کا اثر ہمارے مزاجوں پر 100% ہو چکا ہے۔ تو ہمیں مرحومین کو بھی پڑھنا چاہیے اور باحیات اکابر کی صحبت میں بھی جانا چاہیے۔ تیسری بات، ہر جگہ پر بطور خاص سوشل میڈیا پر اور ناپختہ علماء، مبتدی علماء، بعض مرتبہ متوسط علماء، قلت تنخواہ کی شکایت، قلت تنخواہ کی شکایت، یہ ایسا احتجاجی مزاج ہے کہ یقیناً وہ شخص بانجھ ہی مرے گا۔
یہ ایسا شکایتی اور احتجاجی مزاج ہے کہ ایسے مزاج والا بانجھ ہی مرے گا۔ آپ قیامت تک کے لیے طے کر لیجئے، میری اجرت نہیں بڑھے گی، نہیں بڑھے گی، نہیں بڑھے گی، نہیں بڑھے گی۔ اب اگر اجر کے لیے کرنا ہے، اب اگر خالق سے لینے کے لیے کرنا ہے، اب اگر آخرت ہی کے لیے کرنا ہے، اب اگر اپنی حفاظت ہی کے لیے کرنا ہے، اب اگر دور فتن میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرنا ہے تو کیجئے، ورنہ جس کو ہو جان و دل عزیز وہ ہماری گلی میں آئے کیوں؟ رہے وہ چبوتروں پر، رہے وہ فون کے بے قابو استعمال پر، وہ رہے ناپاک تنہائیوں پر، وہ رہے اپنی بیماریوں پر، وہ رہے اپنے چولہے چکی کے غم پر، وہ رہے اپنے ساس بہو کے شکووں پر، وہ مرے اپنے ننند اور جٹھانی کے غم پر۔ ہمیں احتجاجی مزاج کے بجائے احتیاجی مزاج پیدا کرنا ہے۔ میں دین کے کام کا محتاج ہوں، میں دین کے کام کا محتاج ہوں۔ میرے رب نے بلا استحقاق مجھے اپنے کلام کی خدمت کا اعزاز بخشا ہے۔ اپنی تدریس کو تحریک بنائیے۔ جن اکابر نے اور سب سے بڑے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما والے تدریس کو تحریک صرف چند الفاظ کی تصحیح تو ابتدا ہے، تصحیح الفاظ ابتدا ہے، تصحیح اعمال، تصحیح قلوب ہونا چاہیے۔ اگر میں نے آپ نے نورانی قاعدہ پوری تجوید کے ساتھ مرتل انداز میں واقعی پڑھ لیا، پڑھا بھی دیا، واقعی کمال ہے، قدر ہونی چاہیے۔ مجود بھی کم ہے، مجودہ اور بھی کم ہے، لیکن یہ ہماری انتہائی منزل نہیں ہے۔ نورانی قاعدے کے پہلے سبق پڑھاتے ہوئے، پہلا سبق پڑھتے ہوئے آنے والی طالبہ آپ کے انفرادی معمولات، آپ کے اندر اتباع سنت کا جذبہ، آپ کی زندگی میں عشق الہی کی میٹھاس، آپ کی زندگی میں تلاوت کا ذوق اور ذائقہ، آپ کی حسن معاشرت کی اعلیٰ مثال، آپ پڑھانے میں تھکنے کے ساتھ شوہر کی خدمت میں بھی تھکتی ہیں، آپ پڑھانے میں تھکنے کے ساتھ اپنے گھر والوں کو وقت دینے میں بھی تھکتے ہیں، آپ پڑھانے کی ساری مصروفیت کے ساتھ اپنی ساس سے بدک نہیں رہی ہے، گھریلو زندگی سے راہ فرار اختیار نہیں کر رہی ہے، آپ نے اپنے علم کی دھوس کی وجہ سے، عالمیت کے زعم کی وجہ سے، خاندانی کڑیوں سے آپ نے اپنے آپ کو کاٹا نہیں، تو نورانی قاعدے کے پہلے سبق میں ہی آپ نے معاشرت کا عظیم سبق دے دیا ہے۔ تو صرف تصحیح الفاظ پر مت رہیے، تصحیح الفاظ کو منزل نہ سمجھیے، تصحیح قلوب پر آئیے، تصحیح معاملات پر آئیے، تصحیح معاشرت پر آئیے۔ جا کر دیکھیے، میں پرانی مثالیں قصدن نہیں سناؤں گا، میں آپ کو زندہ اطراف و اکناف کی مثالیں سناؤں گا۔ ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کی اہلیہ محترمہ پیرانی صاحبہ موجود ہے، ایک کوڑنگل کے علاقے کی رہنے والی خاتون ہے۔ بچپن میں موقع اتنا نہیں ملا، حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ سے ان کے والد کی وابستگی تھی۔ ایک مجلس میں صوفی صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ جمال سے فلانی بیٹی کا نکاح ہوگا، حضرت سے نکاح کروا دیا گیا۔ اس ماں نے اپنی ساس صاحبہ کی خدمت،
پیرانی ماں نے معذور ننن کی خدمت، پیرانی ماں نے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کو مقتل کے دیہات میں جبکہ تنخواہ بیک وقت نہیں ملتی تھی پوری وفاداری کے ساتھ نبھایا۔ مکان اتنا چھوٹا کہ کثیر العیال آدمی کو سونے کی جگہ مناسب انداز میں بھی نہ ملتی ہو، اور پھر حضرت کے اسفار، پھر شہر کی منتقلی، اب رمضان میں اپنے پوتروں کا قرآن، نواسوں کا قرآن، نواسیوں کا قرآن، حضرت کا قرآن سننے کا اہتمام، تفسیر پڑھنے کی فکر، اور پھر اتنا قرآن سے شغف کہ حفظ کیے بغیر حافظ کو ٹوکنا کہ تم نے فلانی جگہ پر غلطی کی، اپنی سمدنوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے سمدی کے انتقال کے بعد سمدی کے انتقال کے بعد سمدن اور اس کے خاندان کو اپنے قریب بلا لیا۔ ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے آسرا بننے کے لیے تیار ہیں۔ بڑے کام بڑے دل والوں سے ہوتے ہیں، بڑے کام چھوٹے ظرف والوں سے نہیں ہوتے ہیں، بڑے کام بڑے ظرف والوں سے ہی ہوتے ہیں، بڑے کام چھوٹے ظرف والوں سے نہیں ہوتے ہیں۔ موجود ہے حضرت مولانا عبد القوی صاحب، حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب مظاہری رحمت اللہ علیہ کی والدہ آج بھی موجود ہے۔ آپ جائیے، پوچھئے ان سے، ان کی سوال عمری پوچھئے، کیسا انہوں نے حضرت ہردوئی کو قبول کیا، کیسے یو پی کا قیام اپنایا، ان کے شوہر نے کیسے جانثاری کا معاملہ کیا، اور یہ ماں اپنے گھریلو سارے کام کاج کے ساتھ معمولات کیسے پورا کرتی ہیں، آج بھی مکتب کیسا پڑھاتی ہے، اللہ نے کیسی اولاد ان ماؤں کو دے دیا۔ کتنے بڑے انقلابی کام، تجدیدی قسم کے کام، اجتہادی قسم کے کام ان ماؤں کے خاندانوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ تصحیح اعمال کی طرف آئیے، تصحیح الفاظ کے نتیجے میں یا حصول سند کے بعد ہرگز اپنے بارے میں مطمئن نہ ہوئی ہے۔ ابھی قریبی زمانے میں حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم شیخ العربی والعجم کے پاس حاضری ہوئی، دہرانے لگے پوری مجلس میں، دانستن الگ ہے، داشتن الگ ہے۔ میں 1 کروڑ کی گنتی جانتا ہوں، 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں ہے، کیفیت نہیں بدلے گی، میری کیفیت نہیں بدلے گی، کیونکہ میں 1 کروڑ کی گنتی جانتا ہوں، لیکن 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں ہے۔ اور ایک آدمی گنتی کچھ نہیں جانتا، ارب کی گنتی نہیں جانتا، کھرب کی گنتی نہیں جانتا، ملین بلین کی گنتی نہیں جانتا، لیکن 1 لاکھ روپے جیب میں ہے تو بہت ترقی ہوتی ہے۔ ہم علم کا مقام گھٹانا نہیں چاہتے، لیکن داشتن اور دانستن کا بڑا فرق ہے، جاننے اور رکھنے کا بڑا فرق ہے۔ صبر کو جاننا الگ ہے، صبر کا ہونا الگ ہے۔ میں اپنے شاگردوں پر صبر کتنا کرتا ہوں، میں اپنی شاگرداؤں کو کتنا نبھاتا ہوں، میں اپنی بیوی کو اپنے شوہر کو کتنا سنبھال پاتا ہوں، میں اپنے سالوں کو سالیوں کو، میں ننندوں کو جٹھانیوں کو کتنا جھیل پاتی ہوں۔ صبر کا بیان الگ ہے، صبر کی حقیقت الگ ہے، حسن معاشرت کی مضمون نگاری الگ ہے، حسن معاشرت کی اعلیٰ مثالیں الگ ہے۔ جن بندیوں نے یہ کارنامے انجام دیے، کیا ان کے گھروں میں بیماریاں نہیں تھیں؟ کیا ان کے گھروں میں ناگواریاں نہیں تھیں؟ کیا وہاں پر مخالف مزاج نہیں تھے؟ کیا وہاں پر تنگیاں نہیں آئیں؟ کیا وہاں پر زدگیوں کے واقعات پیش نہیں آئے؟ میں حضرت کی ہی بات سناتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب کی ایک بیٹی قدوسیہ صاحبہ، ان کے، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں
تو 6 بچوں کا انتقال ہو گیا، 3 بچوں کا پیٹ میں انتقال ہو گیا، 3 بچوں کا ولادت کے بعد انتقال ہو گیا۔ آنے والی عورتوں نے مختلف قسم کے وسوسے، مختلف قسم کی باتیں، حضرت نے بطور تربیت کے فرمایا بیٹا وہ روایتیں جمع کرو جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے بعد انتقال ہونے پر جو اجر بیان فرمایا، جنین ہونے کی حالت میں انتقال ہونے پر آپ نے جو فضیلتیں بیان فرمائی اس کی کتاب کو تیار کرو۔ حالات آنے پر پتہ چلتا ہے کہ دین کی سطح کتنی ہے، بیماریوں میں پتہ چلتا ہے کہ نمازوں پر استقامت کتنی ہے، مخالف مزاج کو نبھانے پر پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کی بلندیاں کتنی ہیں، اختلاف کے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے اندر اعتراف اور اتحاد اور دوسرے کے بارے میں اپنی زبان کو قابو میں لانے کا مزاج کتنا ہے۔ پھر میں بات کو دہرا رہا ہوں کہ تصحیح الفاظ کو منزل نہ سمجھیے، اپنے آپ کو تصحیح قلوب اور تصحیح اخلاق میں اپنے آپ کو تولتے رہیے۔ عام طور پر انسانی مزاج کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے حقوق سننا چاہتا ہے، ذمہ داریاں نہیں سننا چاہتا ہے، اپنے رائٹس تو سننا چاہتا ہے، رسپانسبلٹیز سننا نہیں چاہتا ہے۔ شوہر یہ چاہتا ہے کہ ہم پوری قوت سے سنائیں، اگر اللہ کے بعد کسی کے لیے سجدہ ہوتا آپ کے لیے ہوتا کہ بیوی آپ کو سجدہ کرے۔ بہت خوش ہو گئی طبیعت شوہر صاحب کی، بیوی سننا چاہتی ہے، اپنے حقوق سننا چاہتی ہے۔ آپ کے اخلاق کا معیار مسجد کا ممبر نہیں، آپ کے اخلاق کا معیار آپ کی بیوی ہے۔ اہلیہ خوش ہو گئی، خیرکم خیرکم لأہلی، آپ نے ہمارے فیور میں بات کی ہے۔ ناظم چاہتا ہے کہ ملازموں کا ایسی ڈانٹ کی جائے، ایسی تنبیہ کی جائے اور ایسا چن چن کر گنا جائے کہ ناظم صاحب کی تسلی ہو، اور پھر ملازم یہ چاہتا ہے کہ تنخواہوں کی قدر و اہمیت اور نظماء کے اخلاق کے موضوع پر گفتگو کی جائے۔ مالک چاہتا ہے اس کے حقوق، ملازم چاہتا ہے اپنے حقوق۔ یاد رکھیے یہ مفسدانہ مزاج، یہ بے اعتدالی کا مزاج انسانی سماج میں ظلم کو باقی تو رکھے گا، انصاف کو زندہ نہیں کرے گا۔ یہ طرز عمل انصاف کو زندہ نہیں کرے گا، ظلم کو ہی باقی رکھے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، خوف خدا رکھنے والے لوگ، اپنی آخرت کے بارے میں ڈرنے والے لوگ، وہ اس بارے میں تڑپ جایا کرتے تھے، بار بار پوچھا کرتے تھے کہ میرے سے اپنی ذمہ داریاں پوری ادا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ کان ترس جاتے ہیں، آنکھیں سوکھ جاتی ہیں ایسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے۔ ہم ترس گئے، 17 سال میں ترس گئے کسی ایسی بہو کے لیے جو آ کر رو رہی ہو، پوچھ رہی ہو کہ میں نے اپنی ساس کی اتنی خدمت تو کی لیکن پتہ نہیں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، میں آپ کو اپنی زندگی سناتی ہوں، آپ مجھے متوجہ کیجئے کہ میں اگر میرے سے کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کوتاہی کا خاتمہ کیسے کیا جائے۔ ہم نے ایسے شوہروں کو بہت کم دیکھا جو آ کر یہ پوچھتے ہوں کہ گھر والی تو بیچاری چہار دیواری میں رہتی ہے، آپ کی صحبت میں آنے کا موقع کم ملتا ہے، گڑی ہوئی ہے گھروں میں، ہر طرح کی خدمت کر رہی ہے، پتہ نہیں میں نے اسے جیسے راحت پہنچانا چاہیے، اس کے حقوق جیسے ادا کرنا چاہیے، اس کے خاندان کا جیسے خیال رکھنا چاہیے، شاید میں نے نہیں رکھا ہے، آپ مجھے توجہ دلائیے۔ کچھ دن پہلے ابھی یاد آیا، ہمارے ایک عزیز دوست آئے، بہت ہی طالبانہ مزاج، بہت ہی اعلیٰ گھرانہ، نہایت شرافت۔ میں نے باتوں باتوں میں کہا بھائی آپ نے کبھی اپنی بہو کے چائے پیش کرنے پر شکریہ ادا کیا؟ اپنی بیٹیوں کی تعریف کرتے ہوئے تو منہ سوکھتا نہیں ہے آپ کا، بہو کی بھی کبھی تعریف کی چائے کے وقت پر پیش کرنے پہ؟
انہوں نے فوراً کہا ہاں مفتی صاحب اب تک نہیں کیا، آج کروں گا، آج جا کے کروں گا، واقعی میرے سے کوتاہی ہو رہی ہے، واقعی میں نے اس سلسلے میں ناقدری کا معاملہ کیا ہے۔ ایک دکان کی افتتاح کے لیے ہم حاضر ہوئے، حج ٹراویل کی دکان تھی، بہت شہر کی پرانی اور بہت بڑا ٹراویل۔ انہوں نے ایک حسن زن کی بنیاد پر ہمیں بلایا، ہم جا کر بیٹھے، دعا ہو گئی، نصیحت ہو گئی، ماتحت ملازم جانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا مجھے پتہ نہیں ہے میرے سے ملازم خوش ہے یا ناخوش ہے، پتہ نہیں میں ان کے ذریعے سے اپنی آخرت بنا رہا ہوں یا میں اپنی آخرت اجاڑ رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ کے یہاں میں ان کے حقوق پورے ادا کر کے پیش کیا جاؤں گا یا میں ظالم بنا کر پیش کیا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص رونے لگ گیا۔ یہ اصل قبولیت کا رخ ہے، یہ اصل مقبولین کی صفت ہے، یہ اصل مقبولین کی صفت ہے۔ روا روی والی تدریس، سرسری والی تدریس، خانہ پوری والی تدریس، وقت گزاری والی تدریس، حصول تنخواہ والی تدریس، اس تدریس سے زندگی میں نہ آپ کبھی خوش ہوں گے نہ آنے والا کوئی خوش ہوگا۔ اس قسم کی تدریس کسی درجے میں اے ٹی ایم کی مشین تو بن سکتی ہے، اور صرف فیس کے ادا کرنے اور فیس کے وصول کرنے کا مشینی انتظامی ڈھانچے والا تعلق تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک دوسرے کی روح کو متاثر کرنے، ایک دوسرے کی زندگی کو بدلنے، اعلیٰ مقاصد کے لیے جینے، مشن کا حصہ بننے، کسی تحریک کے وجود میں آنے کا کبھی اس قسم کا رشتہ ذریعہ نہیں بن سکا ہے، ذریعہ نہیں بن سکا ہے۔ وہاں تو اپنے شاگردوں کے لیے اپنے پیٹ کاٹ لیے گئے، وہاں پر اپنے شاگردوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے جنازے چھوڑے گئے، وہاں پر اپنے شاگردوں کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کیا گیا، وہاں پر اپنے شاگردوں کے لیے ان کے حال دریافت کر کے تفقد کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا گیا، تنہائی کی دعاؤں میں ان کا حصہ بنایا گیا، ملتزم حجر اسود پر جانے کا موقع ملا، اپنی اولاد کے ساتھ اپنی شاگردوں کے لیے دعائیں کی گئی، معاشی حوصلہ مندیاں ان کے ذہن میں گزر نہیں تھا، خوب سے خوب تر زندگیوں کی تلاش ان کی زندگیوں میں گزر نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو اپنی آخرت سمجھا ہے۔ حضرت علی میاں فرماتے تھے ندوہ کے طلباء سے، المحیا محیاکم والممات مماتکم، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ سے فرمایا تھا، اے انصار اب جینا مرنا میرا تمہارے ساتھ ہے، اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، مکہ کی فتح کی وجہ سے، میرے آبائی علاقے کے کھل جانے کی وجہ سے میں تمہاری رفاقت، میں تمہاری ہم وطنی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ تعلق ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے انصاری صحابہ سے۔ تو ہمیں صرف پیشہ ورانہ تعلق، صرف ادائیگی ملازمت کا تعلق، آپ اس پر بے فکر رہی ہے کہ آپ کی روح کبھی سکون نہیں پائے گی، آپ کے دل کا خلا پورا نہیں ہو پائے گا، چند ہزار کے ٹکڑے مل جائیں گے، وہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے، لیکن بہت بڑی حقیقت سے آپ محروم ہو جائیں گے اگر اسی کم درجے کی سطح پر باقی رہیں۔ عام طور پر جب ملازمین بیٹھتے ہیں تو ملازمین کے بیٹھنے کے درمیان وہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں جو انتظامیہ کی اصلاح سے متعلق ہے، وہ باتیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں جو اپنی کوتاہیوں سے متعلق ہے۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو اونچے محاذ پر بھیجا کرتے تھے تو ایک نصیحت کا جملہ آپ کے بیان کا اہم جز ہوا کرتا تھا، وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، انتظام میں مداخلت نہ کرنا، انتظام میں مداخلت نہ کرنا، جو تمہیں کام دیا گیا ہے اس کام کو پورا کرنے کی فکر کرنا، انتظام میں مداخلت نہ کرنا۔ فلانے کو اتنی تنخواہ کیوں دی جا رہی ہے، فلانے کا نام کیوں لکھا آپ نے، آپ میرے شوہر ہیں، آپ نے مجھے دخیل کیوں نہیں بنایا، آپ میرے بھائی ہیں، آپ نے میرا تذکرہ کیوں نہیں کیا۔ یہ بدنصیب بہنیں ہیں، یہ بہت جلد محروم ہو جانے والی ہے خدمت دین سے۔ اس قسم کے لوگ کسی اجتماعی زندگی میں چل نہیں پائیں گے جو انتظام میں مداخلت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے دیوبند کے اساتذہ، مظاہر کے اساتذہ، عقل کنواں کے اساتذہ، مرکزی اداروں کے ملازمین، طباغ سے لے کر شیخ الحدیث تک 40 سال سے ہے، 35 سال سے ہے۔ امامت اور خطابت میرے اکابر کی تین پوش میں مولانا اطہر صاحب کی 16 سال سے ہے، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب کی 16 سال سے ہے۔ 30 سال، 35 سال خطابت کے، ملازمت کے ان اکابر پر حالات آئے، انہوں نے مزاجی ناہمواریوں کو نبھایا۔ دو بہنوں کا مزاج ایک نہیں ہوتا ہے۔ میری دو بیٹیوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے، میرے 4 بیٹے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہر آنے والا انسان یونیک ہوا کرتا ہے، دوسرے کی صلاحیتوں سے مختلف لے کر آتا ہے۔ مزاجوں کو نبھانا ہر اجتماعی کام کے لیے ضروری ہے، مزاجوں کو نبھانا ہر سماجی اور انسانی سوسائٹی کے لیے ضروری ہے، مزاجوں کو نبھانا اپنی آخرت بنانے کے لیے، مزاجوں کو پینا اجتماعی مفادات کے لیے، غیبت و چغلی سے بچنا اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے، اپنے اندر عجب اور کبر کے آنے سے روکنا اللہ کی نگاہوں میں باعزت رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ انتظام میں مداخلت مت کیجیے، مسجدوں میں، کمیٹیوں میں، اداروں میں، گھروں میں انتظام میں مداخلت نہ کیجیے، دی گئی ذمہ داری کو پوری کیجیے۔ منتظم بننا درد سر ہے، منتظم بننا درد سر ہے۔ ملازم بننا آسان ہے، ملازم بننا آسان ہے۔ ملازم کو ایک منتظم کی ماننا ہے، منتظم کو سارے ملازموں کی ماننا ہے۔ کتنے بڑے بوجھ کو اٹھائے لیے پھر رہا ہے، جس نے ہمارے لیے پڑھانے کا موقع دے دیا، اشاعت دین کا موقع دے دیا، طلباء کو جمع کر دیا، لوگوں کو متوجہ کر دیا، مالیہ فراہم کر لیا، ہماری ضرورتوں کی تکمیل میں حصہ لے لیا۔ اب ہمیں بنا بنایا اور ایک دم بنی بنائی بریانی، کھچڑی، سب کچھ وہ تیار کر کے مجھے دے دے، تو بجائے میں احسان مندی کے جذبے کے، ناشکری کے جذبے کے ساتھ میں چلوں، بجائے میں معاون بننے کے، کمیاں نکالنے، معارض بن کر میں چلوں، اس کی وجہ سے اینٹیں کمزور ہو جائیں گی، دیواریں کھوکھلی ہو جائیں گی، اجتماعی نظام کی قوت ختم ہو جائے گی۔ آخری بات، میں زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، بچے بھی ہیں، بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، صبح سے بیٹھے ہیں۔ آخری بات جو میرے اور آپ کے لیے قدم جاتے ہیں، قدم سے آگے قلم جاتے ہیں، قلم سے آگے قلب اور روح کی طاقت ہوا کرتی ہے۔ قدم کی طاقت سے بڑی قلم کی طاقت ہے، قلم کی طاقت سے بڑی قلب اور روح کی طاقت ہے۔ قلب اور روح سے ہم ایک دوسرے سے متاثر ہوں، فاصلے آ گئے، آن لائن پڑھانے کی وجہ سے
استراراً اپنا لیا گیا، خدائی انعام بن گیا، جو اس کا مثبت اور تعلیمی اور تعمیری اس کا استعمال ہونے لگ گیا۔ لیکن اب جو قلب و روح کے فاصلے ہیں، اب جو قلب و روح کی بے نوری ہے، اس کو ہمیں ختم کرنے کے لیے بالمشافہہ پڑھانے والوں سے زیادہ آن لائن پڑھانے والوں کو انفرادی اعمال کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر آف لائن پڑھانے والے بالمشافہہ پڑھانے والے تہجد کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، ہمیں 8 رکعت پڑھنا چاہیے۔ اشراق کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، 4 رکعت پڑھنا چاہیے۔ چاشت کی 4 پڑھتے ہیں تو مجھے 6 پڑھنی چاہیے، مجھے اوابین پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ بالمشافہہ آف لائن پڑھانے والے اگر آدھے گھنٹے کی دعا کرتے ہیں، ہمیں آن لائن پڑھانے والوں کو 1 گھنٹے کی دعا، 5 گھنٹے کی دعا کرنی چاہیے، تاکہ میرے شاگردوں میں اور میری ذات میں جو روحانیت آنی چاہیے، جو نورانیت آنی چاہیے، وہ آتی چلی جائے۔ جس کو اللہ مل جاتا ہے اس کی خلوت اور جلوت کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ مل جاتا ہے اس کے زبان اور عمل کا تضاد ختم ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ مل جاتا ہے اس کے پڑھانے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، چاہے سامنے کوئی بیٹھا ہو، چاہے آن لائن بیٹھا ہو، چاہے سامنے 1 بیٹھے ہو، چاہے سامنے 1 لاکھ بیٹھے ہو۔ الم یعلم بان اللہ یرا کا استحضار اس کے لیے فاصلے سمیٹ دیتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا کی نورانیت دنیا کے دوسرے کونوں میں نہیں، برزخی دنیا تک کے اثرات اس کی روح تک منتقل کر دیتے ہیں۔ اگر خلوت اور جلوت کا فرق ختم ہو جائے، اگر ایسے ہی با ادب بن جائیں جیسے ہم بالمشافہہ با ادب ہیں، اگر ایسی ہی پابندی آ جائے جیسے ہم آف لائن میں پابند ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائیں۔ ہمارے عزیز دوست، بہت پرانے دوست، ہمیں بہت رشک بھی آتا ہے، ہم دوستوں کے سامنے ذکر بھی کرتے ہیں اور نمونہ بھی بتلاتے ہیں نئے فضلاء کو۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مقبول فرمائے، استقامت دے، قیامت تک آباد کر دے، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں سب کو علم نافع اور مقبولیت کی دولت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا۔ اللہم اجعلنا مفاتیح للخیر ومغالق للشر۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔